تیرے امام فرماتے ہیں منہال تجھے کیا پتہ ہے آنکھوں نے کیا کیا دیکھا؟ میرے مولا نے اپنی مصیبت کی مجلس پڑھنی شروع کی. اب تھک کر اور شرما کر نہ رونا. مولا کیا دیکھا؟ سجاد فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا تھا سجاد تو بڑا بیٹا ہے, تیرے لیے جہاد اکبر ہے, تیرے لیے بڑا محاذ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا. حسین نے کہا صبح شورہ سے لے کر عصر تک میری شہادت تک یہ چھوٹا محاذ ہے, تو نے بڑے محاذ کو لے کے چلنا ہے. تو جب میرے بڑے محاذ کا آغاز ہوا نا, میری آنکھیں اس وقت منال خون نہ روتی تو کیا روتی کہ جب چادریں چھن رہی تھی اور میری پھوپھیوں کے سر زخمی ہو رہے تھے. اور منال وہ غیرت مند بھائی خون نہ روئے تو کیا روئے جس کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن کے منہ پہ تماچے لگ رہے اور کانوں سے دور چھینے جا رہے. اجر کو ملتا منال میری آنکھوں نے اس وقت خون رویا جب میرے بابا اور میرے بھائی کے لاشیں پہ گھوڑے دوڑے. ہر لاش کے وارث آ گئے, بس 2 لاشیں بچ گئی جن کو پامال کیا گیا. ایک میرے بھائی علی اصغر کا لاشا, دوسرا میرے بابا حسین کا لاشا. اور منال میری آنکھیں رت نہ روئی تو کیا گئے جس کی پھوپھی اور بہنوں کو بن پلانے اونٹوں پہ سوار کرایا گیا. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک ہر منزل پہ سجاد رت رویا, مگر 2 منزلیں ایسی جہاں تیرے چوتھے امام نے کہا کاش بابا میں مر گیا ہوتا. بس پرس کر کے مجلس تمام کر. پہلی منزل اب دربار ابن زیاد میں تیرے مظلوم امام کا سر رکھا گیا. اس بے حیا نے چھری ہاتھ میں لی, تیرے امام کے ہونٹوں پہ مارنے شروع. تیرے قیدی امام گلے میں توق, ہاتھوں میں دریا, کمر میں لنگر, جب سر اٹھایا نا رو کے کہا بابا یہ واقعی نہیں جہاد اکبر ہے. ادھر ایک صحابی کی آواز آئی زید ابن ارقم کے ابن زیاد ملعون, جن ہونٹوں پہ تو سوٹیے چھڑیے مار رہا نا, میں نے ان ہونٹوں کو اپنی آنکھوں سے محمد کو چومتے دیکھا, کچھ تو حیا کرو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ایک یہ منظر بہت قریب آ گئی. دوسری منزل ازادار شام آ گئی. میرے ساتھ سوار موجود ہیں جب ہم پہلی بار گئے تھے. اللہ جل عظیم عطا فرمائے بخاری کاروان کے قافلے میں ہم تھے. جوان سید تھے, اب میری طرح وہ بھی سفید داڑھی ہوگی, بالکل جوان تھے. اب مجھے نام تو یاد نہیں. جب ہم گزرنے لگے نا تو شامی مسکرا رہے تھے. ہمارے قافلے میں پردہ دار بھی تھی. وہ 2-4 جوان سید مجھے آگے کہتے ہیں علامہ صاحب یہ میرے رتاج بھی اثر ہے, اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم سے کوئی بات کرے. میں نے کہا اگر سجاد نے بات کی ہوتی تو میں اجازت دیتا. چپ کر کے ایسے گزر جاؤ جیسے چوتھا امام گزر گیا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. گزرتے گزرتے وہ منزل آئے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی میں نے مسائل پڑھا تھا. اظہر سید موجود تھے جہاں ایک نکرانی آئی آ کے کہتی ہے یا ایھا الاسیر, اور کہتی مجھے اپنا تعارف کرا. تیرے امام نے کہا میرا تعارف کیوں پوچھتی؟ یہ کہتی میری مالکن نے کہا ہے جلدی جا. یہ جو قیدی بازار شام میں جنہیں ہر کوئی پتھر مار رہا ہے, پوچھ تو صحیح ان کا وطن کیا ہے, ان کا قبیلہ کیا ہے, یہ کون ہے, ان کا جرم کیا ہے. رونے والے ہزادہ رو. تیرے امام نے کہا اپنے مالکن سے کہو اگر ہمارا تعارف پوچھنا ہے تو خود بازار میں آتا. جب اس نکرانی نے سنا نا کہ بازار میں آنے کا کہہ رہا, لوگ کہ کہتی ہے قیدی تو مظلوم بنا ہے, مگر دوبارہ یہ لفظ نہ کہنا. تجھے نہیں پتا کہ میری مالکن کس کی کنیز ہے؟ جس کی وہ کنیز ہے نا وہ 18 بھائیوں کی بہن.
مدینے والے سادات کی دلیل ہے، دوبارہ نہ کہنا وہ اس بازار میں آ جائے۔ ادادار میرے مولا نے پھر کہا جا کے اپنی مالکن سے قیدی کہتا ہے اگر ہمارا تعارف پوچھنا ہے تو بازار میں آ۔ جب اس نے یہ جملہ کہا زمین پہ بیٹھی تھی ریحانہ ابراہیم کی بیٹی مالک استر کی پوتی تڑپنے لگی، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے بی بی اور میری مرشد زادی عالیہ بی بی زینب، یہ بازار کا نجس ماحول ہے مگر کوئی قیدی بڑے مظلوم ہے۔ تو نے کہا تھا ریحانہ جب کوئی قیدی دیکھے بے جرم تو ان کا کوئی سوال رد نہ کرنا، ان کی نصرت کر لینا، ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں نے نکرانی بھیجی ہے، وہ کہتے خدا بی بی مجھے معاف کرنا، میں اس نیت سے جا رہی ہوں، تماشا دیکھنے نہیں جا رہی، میں دیکھنے جا رہی بے جرم ہے تو مدد کروں۔ اب اس نے برقع پہنا، چلتی ہوئی نکرانی کے ساتھ بازار میں آئی۔ جب سید سجاد پہ نظر پڑی نا کہتی یا ایوہ النشیر تو نے مجھے بلوایا ہے، اب تو بتا تو کون ہے۔ جب یہ جملے کہے تیرا وطن کیا ہے، میرے مولا نے کہا ریحانہ میرا وطن مدینہ ہے۔ کیا کہتی تو میرا نام کیسے جانتا ہے، تو کون ہے، مجھے لہجے سے لگتا ہے تو کہیں میرے پیر حسین کا بڑا بیٹا، تیرا لہجہ میرے آقا سے ملتا ہے۔ کہا ریحانہ پہچان انا علی زین العابدین، میں علی زین العابدین ہوں۔ جب یہ لفظ سنے نا رو کے کہتی ہے مولا تو میرا مولا عباس کہاں گیا، آپ قیدی کیوں ہو گئے، میرے مولا حسین کہاں گئے۔ کہا ریحانہ جو رو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ تیرے مرشد حسین کا سر ہے، مولا میرے آقا آپا۔ کہا جو گھوڑے کی گردن میں سر ہے وہ تیرے مولا عباس کا سر ہے۔ رونے والے ہزاروں تھر تھر کانپ کے کہتی ہے مولا پھر یہ جو بیوی ہے جن کے سروں پہ چادریں رہی ہے، سجاد کہتے ریحانہ وہ میری پھوپھی زینب ہے، وہ میری بہنیں ہیں۔ چادر اتار کے کہتی آگ لگے میرے بیٹے کو، ہائے حجابہ واہ حجابہ اجرکم من اللہ۔ بڑی مشکل منزل عبور ہو گئی، بس ازادار و آخری منزل بیٹھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں جہاں سید سجاد نے باقاعدہ موت مانگی۔ درباری یزید ہے تیری اور میری مرشد زادی رسی میں بندی کھڑی ہوئی۔ ایک تماشائی دربار میں بیٹھنے والا ایک بچی کو بار بار دیکھ رہا جس کا کل جنازہ اٹھ گیا، کان زخمی، رخساروں پہ نیلے پڑے ہوئے، ایک قدم اٹھاتی ہے دوسرا رکھتی ہے دوسرا اٹھاتی ہے۔ اس درباری نے کہا اس بچی کے قدموں کو کیا ہے۔ ازاداروں میرے مولا سجاد کہتے ایک رسی میں جکڑی ہوئی ہے، جب بڑی بیوی اثر اٹھاتی ہے اس کا قدم اٹھ جاتا ہے۔ اجروں کو میرے اللہ، یہ دربار میں بیٹھنے والا کہتا ہے یزید یہ کون ہے، یہ تو کوئی اللہ میں سب نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے تو یہ جو چھوٹی بچی ہے وہ میری بی بی پاک اگر میرا حکم نہ میرے مولا کا حکم نہ ہوتا کہ ہماری ان مصیبتوں کو نہ چھپانا، بی بی مجھے معاف کرنا، میں نوکر اور غلام ہوں، سامنے تیرے سید بیٹھے ہیں، تمہاری اپنی اولاد ہے۔ ازاداروں یہ اشارہ کر کے کہتا ہے یزید یہ بچی بڑی مصیبت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کی رسی کھول مجھے کنیزی میں دے دے۔ کنیزی کا لفظ آنا تھا، قریب تھا کہ یزید کچھ کہتا، میرے چوتھے امام نے اسرائیلی کلیاں ٹوٹی، کہا بے غیرت یزید خیال کرنا، مجھے سجاد رہنے دے، مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔ اتنے میں علی بی بی نے کہا اللہ تیرے ہاتھوں کو جل کرے، تو نہیں جانتا نحن اہل بیت نبوت، ہم نبوت کی نبی زادیاں ہیں، ہم محمد کی نواسی ہیں۔ یہ روتا روتا چلا، اس نے تلوار لے کے
اپنا ہاتھ قلم کیا، بڑے دربار میں کہتے مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کو ایسے اسیر، ایسے قیدی کیا ہے اور جیسے حیوانوں کو کیا جاتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ واسم حسین۔